آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جو A1 ٹی وی سینٹر میں لکھنؤ میں موجود ہوں اور ایک ایسی تحریک کے مرکز کی اس وقت میں زیارت کر رہا ہوں، اس کی وزٹ کر رہا ہوں، جو آزادی کے جذبے کو لے کر اٹھی ہے اور ایسے لوگوں کی طرف سے یہ تنظیم نمائندگی کر رہی ہے کہ جو بھارت میں بہت لمبے عرصے سے ظلم سہتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھارت کی اصل آبادی انہی کی رہی ہے، لیکن باہر سے آنے والی وہ طاقتیں جنہوں نے انصاف کا قتل کیا اور جو مساوات کو نہیں مانتی ہیں، برابری کو نہیں مانتی ہیں، جو انسان اور انسان میں فرق کرتی ہیں، اور جنہوں نے مذہب کو بھی تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا، کسی کو برہمن، کسی کو ویش، کسی کو کھتری، کسی کو شودر قرار دے کر ایک بہت بڑی تعداد کو بہت ذلیل کیا، رسوا کیا اور ان کی انسانیت کا قتل کر دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ بھگوان نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ذلیل بن کے رہو، چھوٹے کام کرو، خدمت کرتے رہو۔ اس ملک میں یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو بڑی سیاہ تاریخ ہے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایکسپلائٹیشن کیا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اور ان سے بڑے حقیر کام لیے گئے۔ یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طویل تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا کہ یہاں دعوت دی گئی توحید کی، مساوات کی، انسانیت کی، حق کا تعارف کرایا گیا۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں اچھے بھی برے بھی جیسے تمام مذہب میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک اسلام تعلیم دیتا ہے تو اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ لاڈ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور تمام انسان ایک انسان سے پیدا ہوئے، ایک سب کا ایک باپ ہے، سب کی ایک ماں ہے، پھر انہی سے نسل چلی، لہذا کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا کہنا، کسی کو اچھوت کہنا اور کسی کو برہمن کہنا، یہ غلط بات ہے، یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے اور یہ انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے یہاں مساوات کا بہت زوردار سبق دیا، اور اس کے اثرات یہ پڑے کہ جو باہر سے مسلمان آئے وہ تو سینکڑوں میں، بہت سے وقت ہزاروں میں تھے، آج یہاں کروڑوں کی جو تعداد ہے، باوجود اس کے کہ ایک طویل دور یہاں پر انگریزوں کے ظلم کا بھی گزرا ہے، تو یہ تعداد اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے دل کھل گئے، سینے کھل گئے، ان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، چھوٹ چھات کیا جا رہا ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ تو بہرحال تحریک چلتی رہی اور اس تحریک کے بہت سے پہلو سامنے آتے رہے، اور جو انگریزوں کا دور رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی ایک آبادی کو جو پہلے بھی ظلم میں ملوث تھی موقع فراہم کیا، کیونکہ وہ بھی یہاں پر آئے تو انہوں نے ظلم کیا، اس لیے ان کے ظلم سے جن کو تعلق تھا انہوں نے ان سے دوستی کی اور ان کو مواقع فراہم کیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شیڈول کاسٹ کا، شیڈول ٹرائبز کا، بیکورڈ کلاسز کا، دلتوں کا، اور جن کو شودر مذہبی طور پر کہا گیا، اچھوت جن کو قرار دیا گیا، ان کو محروم ہی رکھا گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انگریز پڑھے لکھے تھے اور یہاں انہوں نے تعلیم کو رواج دیا اور کچھ نئے تھاٹس بھی لوگوں کے سامنے لائے، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم ہی میں ملوث رہے۔ پھر اس کے بعد ملک کو آزاد کرانے کی جو تحریک چلی ہے، جس میں اس ملک کے تمام لوگوں کا حصہ ہے، اس تحریک کے بعد یہ امید تھی کہ اب 1947 کے بعد کا جو ہندوستان ہوگا وہ انصاف کا ہوگا، انسانیت کا ہوگا، سب کے حقوق ادا کرنے کا ملک ہوگا، اور خاص طور پر جب 1950 میں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، لاز اور بائی لاز طے کیے گئے، اور جس کمیٹی کے ذریعے یہ کام کروایا گیا اس کے چیئرمین جناب امبیڈکر صاحب تھے، جو اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے جس نے طویل زمانے سے ظلم سہا۔
اس لیے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اچھا بنایا گیا، سیکولر بنایا گیا، ڈیموکریٹک بنایا گیا، اور اس میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ وہ طبقاتی نظام اور چھوت چھات کا نظام بالکل غلط ہے، اور یہاں کے تمام شہری برابر ہیں اور سب کے حقوق طے کیے گئے۔ اس اعتبار سے قانون اچھا تیار کیا گیا، اور امید یہ تھی کہ اس قانون پر اگر عمل ہوگا تو ایک نیا ہندوستان وجود میں آئے گا، اور اس ہندوستان میں لوگ واقعی آزادی محسوس کریں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب ہونے کے باوجود اور امبیڈکر صاحب کی ان خدمات کے باوجود، جو بڑی خدمات ہیں اور جس کی وجہ سے پورا ملک اس کمیٹی کا احسان مند ہے جس نے اس طرح کا قانون بنایا، دستور بنایا، دیکھنے میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں پر پہلے کسی نہ کسی حیثیت سے ظلم ہو رہا تھا، بعد میں بھی ان کو محروم رکھا گیا اور وہ مظلوم ہی رہے۔ اسی لیے آج ہم یہ سنتے ہیں کہ بھارت مکتی مورچہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، بھارت کو آزاد ہونا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کس چیز سے آزاد ہونا ہے؟ انگریزوں سے تو آزاد ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کی جو پالیسی تھی اور جو اس سے پہلے ظالموں کی پالیسی تھی، اس سے ملک آزاد نہیں ہوا ہے، لہذا اس سے آزاد کرانا ضروری ہے تاکہ اس ملک کے تمام انسان امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، سلامتی سے رہیں، آپس میں محبت و بھائی چارہ ہو۔ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو انگریزوں کا تو اصل ٹارگٹ وہی تھے، کیونکہ انہی سے ملک چھینا گیا، اس لیے ان کو تو لاکھوں کی تعداد میں مارا گیا، ان کی لاشوں سے علاقوں کے علاقے پاٹ دیے گئے، اس لیے وہ سب سے زیادہ مظلوم رہے۔ ایک دور انہوں نے گزارا حکومت کا اور طاقت کا، اور اس کے بعد پھر مظلومیت کا دور گزارا۔ اب آزادی ملک کو ملی تھی تو قانون میں مسلم اور غیر مسلم اور ہندو اور دلت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، لیکن پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں نے قانون کا پالن نہیں کیا۔ انہوں نے قانون کو بالائے طاق رکھ دیا، وہ بس کتاب الماری پہ ضرور ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ایگزیکیوشن کا، جہاں تک تعلق ہے اس ملک کی انتظامیہ کا، تو یہ دیکھا گیا کہ ظلم کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بامسف کی جو تحریک تھی، جس میں جناب کاشی رام صاحب کا بڑا رول رہا، اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ وہ ندوے بہت کثرت سے آتے تھے، مولانا علی میاں صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب، سب سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور ان کی تحریک، مسلمانوں کی تحریک، خاص طور پر ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب کی تحریک سے پوری طرح متفق تھی۔ انہوں نے مسلم مجلس قائم کی تھی اور ادھر وہ بامسف کی تحریک چلا رہے تھے، تو پورا اتحاد تھا، اور امید یہ تھی کہ یہ اتحاد اگر آگے بڑھے گا تو ایک نئی تشکیل ہوگی، ایک نئی آرگنائزیشن وجود میں آئے گی اور ملک کو ایک نیا رخ ملے گا۔ لیکن ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر کاشی رام صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب امید تھی کہ مایاوتی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی تحریک کو لے کر چلیں گی، اور پھر مسلمان اور دلت اور سارے کمزور لوگ مل کر ایک نیا شیپ دیں گے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ کاشی رام کی تحریک کو جو لوگ لے کر چلے، انہوں نے کاشی رام کو بھلا دیا، امبیڈکر کو بھلا دیا، ان کی تحریک تو کنارے ہو گئی اور گورنمنٹ اصل بن گئی، اور اس کے بعد پھر وہی سب ہونے لگا جو گورنمنٹ میں ظلم ہوتا ہے۔ لہذا اب میں سمجھتا ہوں کہ بامسف کی وہ تحریک جس کی قیادت جناب بامن وشرم صاحب کر رہے ہیں، اور بھارت مکتی مورچہ، اور پھر جو سیاسی پارٹی ہے جس میں جناب ماتنگ صاحب کا بڑا اہم رول ہے، اور اس وقت یو پی میں پوری قوت کے ساتھ وہ تحریک چلا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ 9 اکتوبر کو لکھنؤ میں راما بھائی میدان میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا، ایک بڑی ریلی ہوگی، تاکہ وہ اس بات کو پیش کر سکیں کہ بھائی ہم اس ملک میں 70% ہیں، مسلمان 15% کہلاتے ہیں، ہم لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ 20-25 سے کم نہیں ہے، لیکن بہرحال سب لوگ مل کر اگر مانیے کہ 85% ہیں تو ان کی طاقت ظاہر ہونی چاہیے، اور یہ طاقت انصاف کے لیے ظاہر ہونی چاہیے، انسانیت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، آپس کے جوڑ کے لیے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ جو اپنے کو ہندو کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنے ہیں، یہ سننے میں آیا کہ صاحب 3.5% ہے برہمن، کچھ
کچھ فیصد اور لوگ ہیں. یہ جو ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جس نے ایک مذہب سے اپنے کو وابستہ کر رکھا ہے، پورے ملک میں اس نے انتشار برپا کر رکھا ہے، فساد مچا رکھا ہے، جھگڑے ٹنٹے کر رکھے ہیں، امن ختم ہو گیا ہے اور لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، دماغ بکھر رہے ہیں. یہ لگتا ہی نہیں کہ بھائی یہ ایک ترقی کے راستے پہ چلنے والا ملک ہے. ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایک جنگل تیار کیا جا رہا ہے اور جتنے درندے ہیں سب اکٹھا کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک فضا ہے، اس میں کسی کو بھی راحت نہیں ملے گی. بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں اٹھی اور ٹوٹ کے رہ گئیں. کتنے فرعون اٹھے، کتنے نمرود اٹھے، آج وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. آج بھی جو عرب میں ڈکٹیٹر بڑے بڑے اٹھے ان کی بھی بخیا ادھیڑ دی گئی اور پھر وہاں آج قتل عام ہے، جنگل کا راج ہو رہا ہے اس وقت سیریا میں، عراق میں. تو کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا بھی یہی حال ہو؟ اچھا ملک وہ ہے جہاں پر محبتیں ہوں، دوستیاں ہوں، تعلق ہو، اعتماد ہو، آپس کا ساتھ ہو، چھوت چھات نہ ہو، بھید بھاؤ نہ ہو. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. اسی بنیاد پر جناب مشرم صاحب کے ساتھ میرا اتفاق ہوا، ماتنگ صاحب کے ساتھ مل کر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 9 اکتوبر کی جو ریلی ہو وہ صرف بامصف کی تنظیم کی ریلی نہ ہو، بلکہ تمام وہ لوگ جو اس ملک میں عدل و انصاف چاہتے ہیں، انسانیت کا فروغ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو نئی شکل دی جائے، ظلم سے نکالا جائے، ان سب کو شریک ہونا چاہیے بڑے پیمانے پر، مسلمانوں کو بھی اور تمام لوگوں کو. کیونکہ جو حالات ہیں ان سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے یا منصب چاہیے یا سیاست کی ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہرگز نہیں. ہمیں صرف انسانیت چاہیے، ہمیں صرف اچھے لوگ چاہیے، ہمیں صرف انصاف چاہیے. اس مقصد کی خاطر جو بھی اس مشن کو لے کر چلے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور اس لیے ظاہر ہے کہ اسی مشن کو سامنے رکھتے ہوئے جناب مشرم صاحب کے ہم لوگ ساتھ ہیں اور باقی تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، چھوٹی بڑی پارٹیاں اور برادریاں جو یہ محسوس کر رہی ہیں کہ حالات اچھے رخ پہ نہیں جا رہے ہیں، ان سب کو اس محاذ پر اکٹھا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی محنت کی گئی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یو پی کو ایک نئی حکومت مل سکے. تو اس کے لیے بہرحال محنت کرنی ہے اور مل جل کر کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ میری یہ بات سنی جائے گی اور یہ میسج لوگوں تک پہنچے گا اور دل کھلیں گے اور دماغ سوچیں گے. بہت بہت شکریہ.